اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت 98 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یقیناً تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ یقیناً تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ دیکھیے اسلامی تاریخ میں ہے کہ ایک شخص نے یہ اعتراض کیا، اس طرح تو صرف ہمارے معبود ہی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر اور ملائکہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ دنیا میں تو ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کا جواب حدیث رسول میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہاں، وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اللہ کے علاوہ اس کی بندگی کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی ہے اور لوگ انہی کو معبود بنا بیٹھے، یا جو اللہ والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس کام میں ان کی مرضی اور خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کی تعلیم دی اور لوگ انہی کو معبود بنا بیٹھے، یا جو اللہ والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ دنیا میں ان کی عبادت جاری ہے اور اس کام میں ان کی مرضی اور خواہش کا کوئی دخل نہیں، ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس شرک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے خود معبود بننے کی کوشش کی اور جن کا واقعی اس شرک میں کچھ دخل ہے وہ سب اپنی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے غیر اللہ کو معبود بنوایا یا ایسے کام کیے جن سے غیر اللہ کو معبود بنا لیا گیا۔ تو یہ آیت 98 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 99 کی طرف۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہیں ہوتے، وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اگلی آیت 100 ہے لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، انہیں اس میں یعنی جہنم میں انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، یعنی اہل جہنم کی چیخ اور پکار اس طرح ہوگی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، یعنی ان کے معبود جو ان کے ساتھ جل رہے ہوں گے وہ ان کی اس چیخ و پکار کو نہیں سن پائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر زفیرن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سخت گرمی، محنت
اور تھکان کی حالت میں جب آدمی لمبا سانس لے کر اس کو ایک پھونکار کی شکل میں نکالتا ہے تو اس آواز کو عربی زبان میں زفیر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو زفیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لغوی معنی یہی ہے، سخت گرمی، محنت اور تھکان کی حالت میں جب آدمی لمبا سانس لے کر اسے ایک پھونکار کی شکل میں نکالتا ہے تو اسے عربی میں زفیرن کہا جاتا ہے۔ اس آیت 100 کے تحت تفسیر عثمانی میں ہے کہ شدت ہول یعنی ہولناکی کی شدت اور عذاب کی سخت تکلیف اور اپنے چلانے کے شور کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ تو یہ آیت تفسیر عثمانی کی وہ ہے تحریر۔ آگے چلتے ہیں آیت 101 کی طرف۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اب یہاں سے نیک لوگ، سعادت مند لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی یہ وعدہ فرما چکا ہے کہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو مکمل نجات دے دی جائے گی، مکمل ان کا بچاؤ کر دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت 102 بھی اسی سے متعلق ہے، لا یسمعون حسیسہا، اور وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، یعنی جہنم کی سعادت مند لوگ، نیکوکار، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نیکیوں کے کرنے اور اس کے حصول میں گزاری، اللہ کی منمانی کی، اپنی خواہشات کو روکا، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی یعنی جہنم کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی تمام لذتیں اہل جنت کو فراہم کر دی جائیں گی اور وہ اس کیفیت میں، ان حالتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اگلی آیت 103 ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ یہ بھی اہل سعادت لوگ ہی سے مراد ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ مطلب یہ ہے محشر کے دن اور اللہ کے حضور کی پیشی کا وقت، یہ عام لوگوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا۔ اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان اور سکون کی سی کیفیت طاری رہے گی، اس لیے کہ سب کچھ ان کی امیدوں کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی دولت لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور انہوں نے ساری زندگی ایمان اور عمل صالح کو بنانے میں لگا دی تھی، دنیا سے وہ اسی حالت میں رخصت ہوئے تھے۔ یہ دولت قیامت کے دن اللہ کے فضل سے ان کی ہمت بڑھائے گی اور ڈر اور خوف کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدا کر دی جائے گی کہ عنقریب وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کرنے والے ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو میدان محشر ہے، اللہ کے حضور پیشی کا وقت ہے، یہ عام لوگوں کے لیے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہوگا۔ اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان اور راحت کی
کیفیت طاری رہے گی، اس لیے کہ سب کچھ ان کی امیدوں کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی دولت لیے ہوئے یہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ یہ دولت قیامت کے دن اللہ کے فضل سے ان کی ہمت بڑھائے گی اور ڈر اور خوف کے بجائے ان کے دلوں میں یہ امید پیدا کرے گی کہ عنقریب وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کرنے والے ہیں۔ یہاں اس ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے فزع الاکبر کا فقرہ ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا فزع اکبر سے مراد سور کا نفخہ ثانیہ ہے، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے یہ مراد ہے جس سے سب مردے زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے اس فزع اکبر سے نفخہ اولی مراد ہے۔ اور ابن عربی جو مشہور ہیں کہتے ہیں کہ نفخات دراصل 3 ہوں گے، یعنی 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ پہلا نفخہ نفخہ فزع ہوگا جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے، اس کو یہاں فزع اکبر کہا گیا ہے، فزع الاکبر۔ دوسرا نفخہ نفخہ صعق ہوگا جس سے سب دنیا فنا ہو جائے گی، اور تیسرا نفخہ نفخہ بعث ہوگا جس سے سب مردہ زندے ہو جائیں گے۔ اور اس کی دلیل میں مسند ابو یعلا، بیہقی، ابن جریر وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بھی نقل کی گئی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ آگے اسی آیت 103 میں ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ وعدہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ آج آپ لوگوں کو انعام سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، بہترین عمدہ لباس پہنائے جائیں گے، اور اعلیٰ درجے کی اللہ کی طرف سے سعادت مند لوگوں کے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں آیت 104 کی طرف۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا طومار۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا طومار، یعنی کوئی تحریر لکھ کر کاغذ پر اور اس کو فولڈ کر دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا طومار۔ یہاں سجل کا لفظ آیا ہے جس کے معنی صحیفے کے آتے ہیں، اور بھی صاف الفاظ میں یہ ہے کہ یہاں سجل کا لفظ آیا ہے جس کے معنی صحیفے کے ہیں، اور کتب للکتب کا جو لفظ ہے کتب اس جگہ المکتوب کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کوئی صحیفہ اپنے اندر لکھی ہوئی عبارت کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ابن کثیر میں اس آیت کے مفہوم سے متعلق بخاری کی حدیث بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے۔ اور ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اور ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور ساتوں زمینوں کو ان کی مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، اور یہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ایک رائے کے دانے کے مثل ہوں گے۔ تو گویا یہاں پر 2 حدیثیں ہیں، ایک بخاری کی
حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور ابن حاتم نے جو اپنی سند سے نقل کی ہے یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں ہم، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سہولت سے دنیا کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دی جائے گی۔ اور اس آیت کا آخری فقرہ ہے وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ضرور کر کے رہیں گے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 105 کی طرف۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ دیکھیے مفسرین کی اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ اس آیت میں مفہوم کے مطابق اس وراثت یعنی زمین کی جو وراثت کہی گئی ہے اس کی دو امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے اور اللہ کے نیک بندوں کی حکومت تمام روئے زمین پر قائم ہو جائے گی اور اس طرح وہ ساری زمین کے وارث بن جائیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے اور اللہ کے نیک بندوں کی حکومت تمام روئے زمین پر قائم ہو جائے اور اس طرح وہ ساری زمین کے وارث بن جائیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے بعد اسی زمین کو جنت میں تبدیل کر دیا جائے اور اہل جنت کی ابتدائی مہمان نوازی یہیں پر ہو اور اس طرح اللہ کے نیک بندے جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ اس دوسرے مفہوم کے مطابق یہاں زمین سے مراد جو آیت میں زمین ہے، یہاں زمین سے مراد پھر جنت کی زمین ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف رائیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ آیت کا پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے بعد کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ تفسیر عثمانی میں یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی امام مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہو کر رہے گی اور ہر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچ کر رہے گا، اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ جس طرح آج زمین ساری کی ساری ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح ساری زمین انصاف سے بھر جائے گی، انصاف اور سچائی کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ پیشن گوئی علامہ شبیر عثمانی کے بیان کے تحت امام مہدی اور مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ، اور ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ جس طرح سے آج زمین ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طرح سے ساری زمین انصاف سے بھر جائے گی اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو یہ آیت 98 سے لے کر اور 105 تک وضاحت ہو گئی ہے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔